یسو نام میں سب کو سلام، یسو نام میں سب کو سلام۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بس سب سے کہتے ہیں 2 دفعہ اس لیے کرتے ہیں لوگ ایکٹیو ہو جائیں۔ ویسے ہماری کلیسیا کافی ایکٹیو ہے۔ پچھلے پاس صاحب نے 2 یا 3 سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ بائبل مقدس میں کتنی کتابیں ہیں اور کون کون سی زبان کے اندر ہیں، اور میرے خیال میں کسی نے جواب نہیں دیا۔ دیا تھا کسی نے جواب؟ نہیں دیا۔ کتنی کتابیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ایمانداری سے بائبل مقدس میں کتنی کتابیں ہیں؟ کیتھولک میں 72 ہیں، اور جو یہ بائبل ہمارے پاس 66 ہیں۔ پرانے عہد نامے میں کتنی ہیں؟ ذرا زور سے بولیں۔ 39 کتنی ہے؟ 39 اور نئے میں 27 39 پرانے عہد نامے میں، اور نئے میں کتنی ہے؟ 27۔ پرانا عہد نامہ کون سی زبان ہے؟ عبرانی زبان۔ جنہیں نہیں پتا وہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا۔ اور نیا عہد نامہ یونانی۔ یسوع کی زبان کون سی تھی؟ ارامی زبان تھی۔ کتنے لوگوں نے بائبل لکھی؟ ہاں ابھی آواز آئی کسی سے؟ کتنے لوگوں نے بائبل لکھی؟ 40 سے زیادہ لوگوں نے۔ یہ میری بیٹی نے جواب دیا پیچھے، چھوٹی والی سب سے۔ 40 سے زیادہ لوگوں نے بائبل مقدس لکھی، اور 1500 سال کے اندر اس کو لکھا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ جب کوئی خادم آتا ہے تو کلیسیا جواب دیتی ہے تو اچھا لگتا ہے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہے جو سکھانے والا ہے۔ کتنی چیزیں سکھائی میں نے؟ دوبارہ ریپیٹ کر لیں۔ کتنی کتابیں بائبل مقدس کے اندر ہیں؟ 66۔ پرانے عہد نامے میں کتنی ہے؟ 39 اور نئے میں 27۔ پرانا عہد نامہ عبرانی میں تھا، نیا عہد نامہ یونانی میں۔ اور خدا یسوع مسیح کی زبان جو ارامی تھی، کیونکہ اس علاقے کے اندر جس طرح آج پوری دنیا میں انگلش بولی جاتی ہے، اس وہاں پر ارامی بولی جاتی تھی، اور لکھا پڑھا جو ہے وہ عبرانی اور یونانی میں، جو بولی جو جاتی تھی ارامی زبان بولی جاتی۔ اس لیے فقی اور فریسی جو تھے وہ بڑے پاورفل تھے، کیونکہ انہیں لکھنا اور پڑھنا جو ہے وہ آتا تھا۔ آئیے آج کے ہم کلام کی طرف آئیں گے۔ آج ہم خدا کے زندہ کلام کے اندر ہم نے 2 تلاوتیں خدا کے ذریعے میں سنی۔ استثناء کی کتاب کے اندر خدا ایک بات فرماتا ہے کہ میں ضرور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا۔ آج اس بات پر بھی غور کریں گے، خدا کیوں کہتا ہے، کیوں فرماتا ہے کہ میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا۔ دوسری طرف ہم جب انجیل مقدس کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر ہم جو آج یوحنا 10ویں باب کے اندر ہم نے خدا کی ذریعے میں سنا، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ اگر ہم اس بائبل مقدس کے اندر دیکھیں تو بڑے سوال ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں۔ پہلا سوال یوحنا 18 باب اس کی 47ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ جو خدا سے ہوتا ہے خدا کی باتیں۔ آج ہم غور کریں گے اس بات کے اوپر کہ کیا میں خدا کے لوگوں میں ہوں؟ یہاں بڑا واضح سوال اور اس کا جواب بھی لکھا گا۔ خدا آپ نے سننا کان میں طرف لگانے ہیں۔ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ آج اتنے لوگ ہم موجود ہیں، آج ہم نے یہ بھی ذرا سوچنا ہے۔ آج وقت جو ہے وہ بڑا کرائسس وقت ہو گیا، بڑا انتہائی شدید قسم کا وقت ہے۔ ہم نے سننا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یوحنا 18 باب 47 ہے، خدا فرماتا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں۔ غور کریں گے ہم اپنی ذات کے اوپر، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، کیا میرے کان خدا کی آواز کو سنتے ہیں؟ پھر
سوال وہ کہتا ہے تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر خدا یسوع مسیح سے ایک سوال کرتے ہیں اس کے اندر، کہتے ہیں تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھ؟ آج آپ کو میری بیٹیاں جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آج کلام سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہر خادم آتا ہے یہاں خوبصورت موتی بکھیر کر جاتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کے اندر خالی۔ پچھلی دفعہ خدا خادم نے کلام سے کہا گہرے میں لے چل۔ جب وہ گہرے میں لے گیا تو اس کا جال خالی نہیں تھا، وہ جال پھٹ رہا تھا، بھر گیا۔ اس نے کہا میں نے ساری رات محنت کی، آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، آخر میں آپ کا جال خالی ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی ملاقات یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر اس کا ہوا تو اس کا جال خالی نہیں رہا، اس نے گہرے میں اس نے ڈالا اور بھر گیا۔ آج آپ ساری عمر یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب بھی ہم مختلف میٹنگز میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، وہاں بیماروں کی، مشکلات سے بڑے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی۔ آج آپ کے جال خالی کیوں ہیں؟ آپ نے غور کرنا ہے اس بات کے اوپر۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سنتے نہیں۔ اس کا جواب بھی آج ہم خدا کے ذریعے میں ڈھونڈیں گے۔ تیسرا سوال بات جو خدا یسوع مسیح کرتے ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ اس نے کہا میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں پر غیروں کی آواز کو نہیں پہچانتی۔ آج غور کریں گے، کیا میں یسوع کی آواز کو پہچانتا ہوں یا میں غیروں کی آواز کے پیچھے جاتا ہوں؟ تھوڑا سا ان چیزوں پر غور کریں گے کہ خدا کہتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے ہو کہ تم میرے لوگ نہیں ہو۔ آج غور کریں گے کہ میں اگر خدا کی بھیڑ ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کی بیٹی ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، تو آج میرا توڑا کلام سے خالی کیوں ہے؟ کتنے لوگ آ جائیں کہ آج میں کلام سیکھنے کے لیے آئے؟ کتنے لوگ چرچ کو ہاتھ لگانے ہیں؟ اب پیچھے بچہ نے کیا سکھانا ہے؟ آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، کتنا ہم گیت گاتے ہیں، میں گل یہوہ دی سنا گا جگ کرے گا کلام۔ ذرا آج ہم یہوہ کی بات سنیں۔ آئیے ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور خدا سے کہیے جب تو گفتگو کرے گا تو میں تیری آواز کو سنوں گا، کیونکہ میں تیری بھیڑ ہوں، تیری بیٹی، تیری بیٹا ہوں، اور تو فرماتے ہیں میں تجھے نام بنام جانتا ہوں، تو مجھے جانتا ہے اور میں تجھے پہچانتا ہوں۔ میں تیری آج آواز کو سنوں گا، تو مجھ سے کلام کرنا اور میں سنوں گا۔ آئیے جیسا بھی آپ کو گاتا ہے اپنی آنکھیں خدا کے ذریعے بند کر لیجیے اور روح میں آ جائیے۔ آج ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا لیجیے اور کہیے زندہ خدا سے آج میں کہیں نہ آپ سب سونا گا جگ کرے گا۔ کہیے سب کہیے، دھیان خدا کی طرف لگائیے۔ خدا کی سونا گا جگ کرے گا کلام کہ
آج ہمارا یہی ٹاپک ہے. تشریف رکھیے سارا اور بیٹھیے. آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے میں کل یہ آوازیں سنوں گا جد کرے گا کلام. آج ہم اس بات پر غور کریں گے ہاؤ ڈز گاڈ اسپیک. خدا کس طرح گفتگو کرتا ہے. خدا کس طرح گفتگو کرتا ہے. Is God speak to us؟ کیا وہ ہم سے بولتا ہے؟ اس کی آواز ہمارے کانوں پر آتی ہے. وہ بولتا کیسا ہے؟ ہمارے کانوں میں آواز اس کی کس طرح آتی ہے. اور اس کے بعد ہم اس بات پر بھی کریں گے how are we listen to God. ہم خدا کو کیسے سنیں. ہم اس کی آواز کو سنیں کیسے. دنیا کے اندر جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں ہر ایک شخص اس تجسس کے اندر رہتا ہے. ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا بولتا کیسے ہے. ہم اکثر لوگوں کی زندگی کے اندر یہ بات سنتے ہیں خدا نے مجھے یہ کہا, خدا نے مجھے یہ کہا, خدا مجھ سے یوں بات کی. کبھی خدا آپ نے سوچا خدا بولتا کیسے ہے, خدا گفتگو کیسے کرتا ہے. وہ فرماتا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں. کیا میں اس کی بھیڑ نہیں؟ کیا میں اس کا بیٹا نہیں؟ کیا اس کی بیٹی نہیں؟ پھر میں اس کی آواز کیوں نہیں سنتا. دنیا کے اندر جہاں پر بھی دنیا موجود ہے people everywhere want to listen to God. God کو سننا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایسی جستجو کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہیں سن پاتے؟ میری جو یاد رکھیے ہم آدم کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے. آپ سب جانتے ہیں باغ عدن کے اندر خدا آدم سے گفتگو کرتا. آپ ابراہیم کے بارے میں کچھ سنتے ہیں خدا نے ابراہیم کو پکارا, اس نے کہا میں حاضر ہوں, میں سنتا ہوں. خدا موسیٰ سے گفتگو کرتا, کلام سکھاتا ہے وہ موسیٰ سے ایسے گفتگو کرتا جیسے دو دوست آپس میں گفتگو کرتے. خدا سیمول سے گفتگو کرتا, اس نے کہا سیمول ایسے, اس نے کہا میں حاضر ہوں, میں سنتا ہوں. مجھے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. زبور 119 اس کی 99 آیت کے اندر لکھا ہے خدا کا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے, اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہے. جو کل اس نے گفتگو کی وہ آج بھی قائم ہے. اگر کوئی تبدیلی ہے تو وہ انسان کے ہاتھ کی کی ہوئی ہے. خدا کا زندہ کلام زبور 119 اس کے اندر یہ بات وہ لکھتا ہے He never changed. His word is never changed. وہ نہ تبدیل ہوتا ہے نہ ہی اس کا کلام تبدیل ہوتا ہے. اور وہ فرماتا ہے اس نے اپنے منہ سے کہا میری بھیڑیں میری آواز کو سنیں گی. پھر ہم کیسے اس کی آواز کو سن سکتے ہیں؟ اللہ کلام ہماری زندگی کے اندر یہ رکھتا ہے. متی 4 باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا, اس نے آپ نے سنا کہ انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. آج بھیڑیں زندہ رہنے کے لیے زمینی خوراک کے پیچھے بھاگتے, آج زندہ رہنے کے لیے اس بات کو بھول گئے. اگر اس نے پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل سے کہا کہ سن لے بنی اسرائیل, انسان روٹی سے نہیں بلکہ میری ہر ایک بات سے جیتا رہے گا. جب وہ خداوند یسوع المسیح زمین پر آتے ہیں اور وہی اسی بات کو رپیٹ کرتے ہیں جب ان کا شیطان کے سامنے آزمائش نہیں ہوتی. اگر پرانے عہد نامے میں اس نے کہا تو نئے عہد نامے کے اندر بھی یسوع المسیح کہتے ہیں انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا. لکھا ہے کہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. پھر زبور نویس اس بات کو رکھتا ہے نہ خدا تبدیل ہوتا ہے نہ ہی اس کا کلام تبدیل ہوتا ہے. یاد رکھیے انسان کی زندگی اس کی ہمیشہ کی زندگی اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ وہ کتنا خدا کے کلام کو سنتا ہے. اسی لیے اس نے کہا
کہ انسانی روٹی بندہ جو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے، 70 برس 80 برس پھر فنا ہو جاتا ہے، لیکن جو خدا کے منہ کی بات کو کھاتا ہے، جو اس کے منہ کی بات کو نگل جاتا ہے، جو کھا جاتا ہے، منہ میں تو کڑوی لگتی ہے لیکن پیٹ میں راحت دیتی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے۔ کبھی آپ نے اس بات کو سنا، کبھی اس بات کو ذہن میں رکھا کہ آج میرا سوال خدا کے ساتھ یہ ہے، آج میں خدا سے اس سوال کا جواب لوں گا۔ یاد رکھیے، خدا کوئی بھی خادم یہاں کھڑا ہو، وہ بے شک کوئی کلام کیا کر کے آتا ہے، لیکن کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا اس کی گفتگو کو پیچھے کر کے اپنی گفتگو کو، اپنے الفاظ کو، اپنے فکروں کو آگے لے کر آتا ہے۔ وہ ایک فکرہ، وہ ایک جملہ، وہ ایک بات آپ کی زندگی کے لیے ہوتی ہے، کسی ایک کی زندگی کے لیے ہوتی ہے، جو آپ کی امید دینے کے لیے ہوتی ہے، جو آپ کو شفا دینے کے لیے ہوتی ہے، جو آپ کو پھلدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہی فکرہ، وہی بات آپ سنی انسنی کر کے مس کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ، اس نے کہا تم اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ کلام کو سنتے نہیں۔ ایک بات، کوئی ایک بات خدا آپ سے ہم کلام ہو کر آپ سے کرنا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا دل کہیں اور ہوتا ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، آپ کے کان کہیں ہوتے ہیں، اس لیے آپ وہ جملہ جو آپ کے لیے تسلی کا ہے، جو آپ کے لیے شفا کا ہے، جو آپ کے لیے پھلدار کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، وہ خدا کی بات آپ مس کر جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ گھر میں ہونے کے باوجود آپ کے جال جو ہے وہ خالی۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوا، He never changed، اور نہ ہی اس کا کلام تبدیل ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کا کلام تو آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ اور یرمیہ ملاکی 3 باب اس کے اندر 6 آیت میں لکھا ہے، ملاکی کے اندر، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل خدا ہوں، میں کل بھی وہی خدا تھا، میں آج بھی وہی خدا ہوں، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ اور آپ کی زندگی کے اندر وہ بات جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ یوحنا 12 باب کے اندر خدا کا زندہ کلام بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، جو مجھے نہیں مانتا، سنیے، آج غور کرنا ہے آپ نے، آپ کی زندگی اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے، لیکن جال کیوں خالی ہے؟ آپ کے دل کلام سے کیوں خالی ہے؟ آپ کے دلوں کے اندر خدا کا کلام کیوں نہیں ہے؟ اس نے وہاں موسیٰ سے کہا کہ اگر دیکھ، میں جانتا ہوں یہ میرے عہد کو توڑیں گے، اور جب میرے عہد کو توڑیں گے یہ دوسری تعلیم کی طرف چلے جائیں گے، یہ دوسری باتوں کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ جب اس طرح دوسری باتوں کی طرف جائیں گے، کلام میرے عہد سے ہٹ جائیں گے، میرے عہد کو توڑیں گے، تو میں کیا کروں گا؟ میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ سنیے، اگر آپ کو خدا کی آواز نہیں آ رہی، سنیے اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں آ رہا، سنیے اگر آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، تو سنیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اس بنی اسرائیل کے سر سے جو ہے، جو خدا کے عہد کو جب انہوں نے توڑا، تو جب توڑا تو خدا نے کہا ضرور، اس نے کہا میں ضرور، خالی یہ نہیں لکھا کہ میں منہ چھپا لوں گا، لکھا ہے میں ضرور اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا، کہ انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، میرے منہ کے کلام کو انہوں نے رد کیا، اس لیے میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان کی نہیں سنوں گا۔ اسی باب کے اندر اگر ہم پڑھیں تو 32 باب کے اندر لکھا ہے کہ یہ میری دنیا کے، اس دنیا کے اندر میرے لوگ میری میراث ہیں، یہ دنیا پوری کائنات کے اندر میرا حصہ، میرے لوگ ہیں، مائی ایپل آف مائی آئیز، میری آنکھ کے تارے ہیں، آپ خدا کی آنکھ کے تارے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ اگر یہ میری عہد کو توڑیں گے، اگر دوسری تعلیم کی طرف چلے جائیں گے، تو ضرور میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا۔
خدا کلام کیا آپ کی زندگی کے اندر رکھتا ہے؟ یوحنا 12 باب اس کی 48 آیت لکھا ہے، کلام مقدس صاحب کے پاس ہے، ضرور نکالیے ورنہ اس کو لکھ لیجئے، لکھا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ میری باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ سنیے کتنی سخت بات لکھی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ معنی نہیں رکھتا کہ مجھے خدا کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اب میں کلام سنوں نہ سنوں کوئی بات نہیں، خدا کا کلام نہایت سختی سے بات کر رہا ہے۔ پھر نے کہا تم اس لیے نہیں سنتے کہ میرے لوگ نہیں ہو۔ پھر وہ کیا فرماتا ہے؟ یوحنا 12 باب 48 آیت، سنیے میری بیٹیاں بیٹے سنیں جو اس بات کو حقیر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نہ سنیں، ہم نہ دیکھیں، ہمارے زندگی کے اندر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس نے کہا یاد رکھ، یہ روٹی کھائے گا مر جائے گا، اگر یہ روٹی نہیں کھائے گا تو وہاں پر بھی تیری موت ہو جائے گی، اگر کھائے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم یہ روٹی کی تلاش کے اندر جو زمین سے نکلتی ہے، رات دن بھاگتے ہیں، ہر طرح کی جستجو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہم خدا کے گھر کو رد کر دیتے ہیں، خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے چند سالوں کی زندگی رکھتی ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی رکھتی ہے اسے سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سنیے کلام کتنی سختی سے آج آپ سے بات کرتا ہے۔ اس نے کہا، رب فرماتا ہے 12 باب اس کی 48 آیت لکھا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ میری باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور آپ واقعی اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ لائق طور پر پرستش نہیں کرتے، لائق طور پر اس کی عبادت نہیں کرتے، لائق طور پر پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے۔ اور پچھلی دفعہ جب میں نے کلام سنایا تھا میں نے 3 باتیں اپنی زندگی میں رکھی تھی، اور ایک بھی کو آپ پوری نہیں کرتے۔ نہ شکر گزاری وقت کی دیتے ہیں، نہ شکر گزاری جو ہے ہدیوں کی دیتے ہیں، اور نہ ہی ایمانداری کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کہاں ہے وہ خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر؟ کہاں وہ بیداری ہے کہ میں نے آج سنڈے ہے، میں نے وقت پر خدا کی زندگی میں جانا ہے؟ اس نے کہا تم اس لیے نہیں سنتے کہ میری بھیڑیں نہیں ہو، تم اس لیے نہیں سنتے میرے لوگ نہیں ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ میں نہیں سنتا، میں نہیں مانتا، کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں میں واقعی اس کی بھیڑ نہیں ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے مجھے رد کر کے اپنے گلے سے نکال دیا، اس لیے میرا جال کھالی، میری مٹی کھالی، میرا ہاتھ کھالی، میں بیماری کے اندر، میں ہر طرح کی مشکل کے اندر۔ آج ہماری کلیسیا کیوں اتنی دور ہے؟ اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ میری باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس نے آگے سنیے، آگے سننے والی بات ہے، کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے۔ جب آپ سنتے نہیں ہیں، چرچ میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، کچھ لے کر نہیں جاتے ہیں، اس نے کہا ایک ہے جو انہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ لکھا ہے ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، جو کلام میں نے کیا آخر دن میں انہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ کلام آپ کو مجرم ٹھہرائے گا۔ اس کا مطلب ہوا جو کلام کو سن کر پھینک دیتا ہے وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی جرم کرتا ہے۔ اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں سے بات رکھتا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر بے شمار آوازیں آتی ہیں، ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمیں 3 طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک انسانی آواز ہے جو ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، اور ہم آدمیوں کی آوازوں کو سنتے اور پہچانتے بھی ہیں۔ آپ کی ماں کی آواز ہے، آپ کے باپ کی آواز ہے، آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ آوازیں بڑی ہمیں عمدہ بھی نظر آتی ہیں، ہمیں بڑی سمجھ بھی آتی ہیں۔ لیکن یہ باتیں جو آدمی باتیں کرتا ہے، جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ بے شک خدا کے کلام کے منافی ہوتی ہیں۔ اب پالوس رسول اس بات کو رکھتے ہیں، رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اس کی 29ویں آیت کے اندر لکھا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، سنیے، آج آپ نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ میں خدا کی آواز کو سنتا کیوں نہیں، اور میں کیسے خدا کی آواز کو سنوں۔ اگر نہیں سن پا رہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کی گلے کی بھیڑ نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نہیں
کہیں میں ان فقی فریسیوں کی طرح تو نہیں ہو گیا، کہیں میں ان بنی اسرائیلوں کی طرح تو نہیں ہو گیا جو غلامی سے نکل کر پھر غلامی کے اندر چلے گئے، جو اس نے کہا جنہوں نے اس کے عہد کو توڑ ڈالا۔ ایک شخص کلام سنا رہا تھا، کلام سناتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو ابراہیم قبر کے اندر، موسیٰ قبر کے اندر، ایلیا قبر کے اندر، ہر شخص قبر کے اندر، میرا یسوع اس کی قبر خالی ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ لوگوں نے بہت تالیاں بجائی۔ اگلی بات سنیے، تعلیم میں جا رہی ہوں، میں غلط کرنا چاہ رہی ہوں کہ تم تعلیم میں جا رہی ہوں، یہ تو ہمارا سننے کا حال ہے۔ ہمیں صرف ہاللیلویا تالیاں بجانے کا شوق ہے، بس کس نے ہماری یسوع دی گل کی پتہ نہیں صحیح کی غلط کی، تالیاں بجا دنیا پڑا۔ خدا کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ پہلے سن تو لوگوں کہتا کی پہ ہے۔ اس نے کہا جب وہ کلام سنا کے نیچے تو لوگوں نے بڑیاں تالیاں دے کسی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایلڈر صاحب نے دوسرے ایلڈر سے کہا ایلڈر صاحب پاسٹر منگایا جی، وہ کہنا ایلیا بھی قبر کے اندر، کلام کے اندر ایلیا زندہ آسمان سے چلا گیا، کہنا پاسٹر کیڑے نہ کٹیا کرو، انہیں کتے ویکھی ہی نہیں ہے تو کہن دے ہیں نا، انہیں کلام کہتا ہے وہ زندہ اٹھایا گیا۔ اب کہتا چھڑو اپنا کلام جو کہتا جو پاسٹر کہہ رہا ہے اسے ہی کہہ رہے ہیں، بس دیکھو تالیاں کنیاں بجیاں۔ تو ہم بھی تالیاں مارنے کے لیے یہاں پر چرچ کے اندر آتے، بس یسوع دی ماڑی دی گل کیتی جذبات جی بھاویں جو مرضی کہی جاوے، بھاویں یسوع زمین 'چ رکھ دے بھاویں آسمان تے بھیج دے، پر یسوع دی گل کرنی ایڈی محبت ساری۔ اس نے کہا ایسے لوگ مجھے نہیں پسند۔ اس نے کہا مجھے وہ لوگ پسند ہیں جس کے پاس میرا کلام ہے، جس کے پاس میری باتیں ہیں۔ آدمیوں کی باتیں نہیں میں سنتا، آدمی کی باتیں عمدہ لگتی ہیں، دل کو بھاتی بھی ہیں۔ اگر ہم اعمال 5واں باب اس کی 29 آیت دیکھیں، لکھا ہے پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا سنیے، جو سنے بغیر تالیاں لگا دیتے ہیں، سنے بغیر ہاللیلویا کہہ دیتے ہیں۔ پاسٹر نے کہہ دیا، ٹھیک کہہ دیا، یسوع کو آسمان پر ڈرا دو، نیچے اتار دو، ایلیا قبر میں ڈال دو، نکال دو، بس ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بعد جانچیے۔ وہ کہتا ہے جانچ، کلام کہتا ہے بار بار جانچ، کہیں یہ غلط بات تیرے درمیان تو نہیں؟ کیا کلام کے اندر یہ لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو پھر تیرے لیے باعث برکت ہے، ورنہ یہ تیرے لیے جو ہے گناہ کا سبب بن جائے گی۔ خدا کا کلام کہتا ہے پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا سنیے، ہمیں آدمیوں کی نسبت، ہم آدمیوں کی بات نہیں سنتے ہیں۔ لکھا ہے پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا آپ بھی سنیے، آپ بھی سنیے، سنیے۔ خدا اسی لیے آپ کو بلاتا ہے، وہ آپ کی بھیڑوں کو اپنا بلاتا ہے، کہتا ہے میں نام بلاتا ہوں کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں میرا نام جانتا ہوں، اس لیے آپ کو بلایا اس نے۔ اگر آپ خدا کے کلام کے اندر، اس کے گھر کے اندر ہے تو آپ کے لیے کلام ہے، باہر کے لوگوں کے لیے کلام نہیں ہے، آپ خدا کی بھیڑیں ہیں۔ اس نے کہا پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا ہمیں آدمیوں کی حکم کے نسبت خدا کا کلام ماننا زیادہ فرض ہے۔ سنیے، اس نے کہا میں خدا کے کلام کو مانوں گا، اس کی منہ کی باتوں کو مانوں گا۔ دنیا کیا کہتی ہے، وہ پاسٹر کیا کہتا ہے، دوسرے خادم کیا کہتے ہیں، کیا آج وہ بڑے بڑے لوگ کیا کہتے ہیں، بادشاہ کیا کہتا ہے، صوبیدار کیا کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرض نہیں، کیونکہ خدا کا کلام نے اس نے سیکھا۔ یاد رکھیے پالوس رسول جو ہے وہ ایک شریعت کا عالم تھا، اس کو 9 زبانیں آتی تھی، وہ شریعت کو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا تھا، اس لیے خدا نے اس کو بلایا کہ آ اور شریعت کے اندر سے، زبور کے اندر سے میری بابت لوگوں کو گواہی دے۔ اور اس نے گواہی دی، اور خدا کلام اعمال کے اندر لکھتا ہے، رسولوں کا اعمال کس نے لکھا تھا، کتنے لوگوں کو پتا ہے؟
یہ دیکھیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ رسولوں کے اعمال کس نے لکھے، بائبل مقدس کس نے لکھی، یہ تو ہمارا حال ہے۔ لوکا رسول نے رسولوں کے اعمال لکھے تھے۔ کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ ایک ہاتھ اٹھا۔ کہتے ہیں تیرا جواب نمکین اور پرفضل ہو تاکہ تجھے مناسب جواب دینا آ جائے۔ کیا جواب آپ لوگوں کو دوں گے؟ غیر قوموں کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کو تو اپنے خود کا کلام کا نہیں پتا۔ اس نے کہا تیرا جواب پرفضل اور نمکین اور پرفضل ہو تاکہ تجھے مناسب جواب دینا آئے۔ آج ہماری کلیسیا، ہمارے لوگ کیوں ان کے جال خالی ہیں؟ آج غور کیجیے، میری بیٹیاں غور کریں، جو نوجوان بیٹے غور کریں اس بات کے اوپر۔ آج قومیں صرف راضی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم اتنی ہی پستی کے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ زندہ خدا ہمارا ہے، گفتگو کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں جس طرح اس نے موسیٰ سے، یشوع سے کہا، کہیں میری زندگی تو ایسی نہیں ہو گئی کہ میں کلام سے زیادہ دوسرے لوگوں کی زندگی کے، دوسرے لوگوں کی باتوں پر عمل کرتا ہوں، اس لیے خدا نے مجھ سے بھی منہ چھپا لیا۔ اگر ایسا ہے تو سوچیے میرے لوگوں، لکھا ہے اس نے کہا حکم لوگوں کے آدمی کی نسبت واحد خدا کا حکم ماننا میرے لیے زیادہ ضروری اور فرض ہے۔ اس کلام کو ماننا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ خدا ہم سے گفتگو نہیں کرتا۔ جب ہم کلام سے، عہد سے ہٹ جاتے ہیں، جب ہم کلام کی باتوں سے ہٹ جاتے ہیں، اس نے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں تو مر جائے گا موسیٰ سے، اپنے لوگوں میں جا ملے گا، لیکن جب تیرے لوگ میرے عہد کو توڑیں گے، میرے کلام کو نہیں مانیں گے، دوسرے معبودوں کی طرف چلے جائیں گے، دوسرے آدمیوں کی کلام کی طرف چلے جائیں گے، تو میں اپنا منہ اس سے چھپا لوں گا۔ جب دوسری تعلیم آپ کی زندگی کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ آدم سے گفتگو کرتا تھا، وہ ابراہیم سے گفتگو کرتا تھا، جب اس نے ابراہیم سے گفتگو کی، اس نے کہا اس زندگی سے نکل، پہلا حکم اس نے دیا اس کو، اور جب وہ پوری زندگی سے نکلا، اس نے کہا اپنے ناطے دار اور یہ شہر جو بت پرستی کا ہے، دوسری تعلیم کا ہے، جنہوں نے میرے کلام کو ترک کیا ہے، اس میں سے نکل جائے۔ اور جب وہ نکلا تو پھر اس کی زندگی کے اندر بہاریں آئی۔ پھر بھی خدا 25 سال تک اس سے گفتگو نہیں کی۔ خدا 75 سال کے حکم دیا، 25 کا، جب تک کہ وہ پوری طرح پاک صاف نہ ہو گیا۔ آج اگر گفتگو خدا کی سننا چاہتے ہیں تو زندگی پر غور کیجیے۔ کہیں میں قدم بڑھاتا ہوں تو اس میں کہیں آدمیوں کی تعلیم تو نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہیں آدمیوں کی تعلیم تو نہیں۔ کیا بائبل مقدس کے اندر جو خدا فرماتا ہے کہ دیکھ یہ میرا عہد توڑیں گے، میرے کلام کو توڑیں گے، دوسری تعلیم کی طرف جائیں گے، تو میں اپنا منہ چھپا لوں گا۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر بھی دوسری تعلیم ہے تو خدا کی آواز آپ کی زندگی میں ہرگز نہیں آئے گی۔ خدا کی زندگی کلام سنیے کہ خدا کیا آپ کی زندگی میں رکھتا ہے۔ دوسری آواز جو انسان کے اندر آتی ہے وہ اندر سے آواز نکلتی ہے، ضمیر کی آواز آتی ہے۔ جیسے آپ کلام کے اندر علیشا نبی، اس کا نوکر، کیا نام تھا اس کا؟ حجازی کی، اس کے اندر سے آواز آئی، اس نے کہا خدا کون سا دیکھ رہا ہے، اور کلام کے ساتھ رہتا، اس نے معجزے دیکھے، اس نے فرشتوں کے تمن دیکھے، اس نے بڑے بڑے خدا کے کام دیکھے، لیکن اس نے اندر کی آواز کو سنا۔ اس نے کہا خدا کون سا دیکھ رہا ہے، اور خدا نے جس بات سے منع کیا، خدا کے کلام نے، نبی نے کہا تو کچھ نہ اس سے لینا، لیکن اس نے کلام کو ترک کیا اور وہ چلا گیا۔ اس نے اپنے اندر کی آواز کو سنا۔ جب اس نے اپنے اندر کی آواز کو سنا تو نہ صرف خود لعنتی ہو گیا بلکہ سارا کوٹ اس کے خاندان پر بھی۔ دوسری آواز آپ کی اندر کی آواز ہے۔ ہم نے اندر کی آواز کو بھی جانچنا ہے۔ کیا یہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے ایسا کر، کیا کلام کا، خدا کا کلام، خدا کے منہ کی باتیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ اگر نہیں دیتی ہے تو پھر بھی آپ خدا کے کلام کو ترک کرتے ہیں۔
جب اندر کی آواز کو سنتے ہیں اور خدا کلام کو ترک کرتے ہیں تو پھر بھی خدا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی کے اندر ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں. میرا خدا تو یاد رکھیے مکاشفہ کے اندر خدا کلام 18واں باب، تھوڑا میں اس کو شارٹ کروں گا. خدا کلام لکھا ہے مکاشفہ 18واں باب اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے. خدا کیا فرماتا ہے؟ اے میری امت، مکاشفہ کے اندر جو رویا تھی جو خدا یسوع مسیح نے دکھائی اپنے بندے کو، کہتا ہے میری امت ان لوگوں میں سے نکلا. ابراہیم سے بھی اس نے کہا ان لوگوں سے نکلا. آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ کے کان کھولنا چاہتا ہے. مکاشفہ 18واں باب اس کی 4تھی آیت سنیے. جو بیٹھے ہیں، جو آج تک آواز نہیں سن پائے، خدا کیا فرماتا ہے؟ اے میری امت، تو جو میری آنکھ کا تارا ہے، تو زمین پر میری میراث ہے، تو جو میری امت ہے، تو جو شائقینوں کا فرقہ ہے جسے میں نے چنا ہے تاکہ تو میری میراث کا وارث ہو. کہتے ہیں میری امت، لوگوں ان لوگوں میں سے نکلاؤ. کون سے لوگوں کے اندر سے؟ انہی لوگوں کے اندر سے جس کا ذکر ایزیبیل کا ذکر مکاشفہ کے اندر ہوتا ہے، جو میرے لوگوں کو بت پرستی سکھاتی ہے، جو میرے کلام کے اندر ملاوٹ کرتی ہے، جو میرے کلام کے اندر سے خدا کے کلام کو نکال کر، میرے کلام کو نکال کر اپنی باتوں پر رکھتی ہے. کہتا ہے خدا کلام مکاشفہ کے اندر فرماتا ہے اے میری امت، اے میرے پیارے لوگوں، اے میری بھیڑوں، ان لوگوں سے، اس تعلیم سے نکلا. لکھا ہے وہ بابل کا شہر گر پڑا، وہ گر جائے گا جہاں سے میری تعلیم کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے. اور کلام یہ سکھاتا ہے اگر ملاوٹ ہے کلام کے اندر تو عہد ٹوٹتا ہے. جب عہد ٹوٹتا ہے تو پھر خدا اپنا منہ چھپا لیتا ہے، پھر آپ کے جال خالی رہتے ہیں. اور مکاشفہ کے اندر 18واں باب اس کی 4تھی آیت لکھا ہے اے میری امت، ان سے نکلو تاکہ گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس امت میں سے کوئی تم میں نہ جائے. سنیے کلام کیا آپ کی زندگی کے اندر رکھتا ہے. یہ یاد رکھیے ہم نے خدا کے کلام کے اندر اس بات کو رکھنا ہے. جان رکھیے آخری زمانے کے اندر لکھا ہے شیطان جو 1000 برس کے لیے بند کیا گیا وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے گا. آج لگتا ہے کہ کلام کے اندر 2 تموتھیوس 3 باب اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کلام کی واضح یعنی کلام کو جانتے تو ہوں گے لیکن اس کا اثر نہ رکھیں گے. دوسری بات وہ کیا فرماتا ہے؟ لوگ ناشکرے ہو جائیں گے. تیسری بات وہ کہتا ہے لوگ ناپاک ہو جائیں گے. جب ایسی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی تو پھر خدا کی آواز آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی. لکھا ہے تو تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو نہ شکرے ہوں گے، نہ پاک ہوں گے، کلام کو جانتے ہوں گے، یسوع کو جانتے ہوں گے، اس کی قربانی کو جانتے ہوں گے، لیکن اس کا اثر اپنی زندگی میں ہرگز نہیں رکھیں گے. اور جانیے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کب خدا کی حضوری میں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، کیا آپ کی زندگی کے اندر ہے؟ کیا میں تو ناشکرا نہیں؟ کہیں میں ناپاک تو نہیں؟ کہیں میری زندگی کے اندر اس کا اثر ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام جو ہماری راہ کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اور زبور نویس اوپر لکھتا ہے، تھوڑے اگر آیت میں ہم جائیں تو لکھتا ہے تیرا کلام مجھے فہم دیتا ہے تاکہ میں ان بری راہوں سے نفرت کروں. تو یاد رکھیے کلام آگے بھی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا یہیں پر ختم کروں گا. خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی کے اندر اس بات کو رکھتا ہے جب ایلیا خدا کی حضوری سے نکلتا ہے تو خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ایزیبیل کی وجہ سے بڑی رکاوٹیں، بڑے بڑے پہاڑ تھے، سب کو اس نے قتل کر ڈالا، نبیوں کو مار ڈالا، مذہبوں کو ڈھا ڈایا اور وہ بھاگا.
और पहाड़ में छुप गया। और वहां पर खुदा की आवाज उसके पास आती। मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 19वां बाब है, उसकी 11वीं आयत है। थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, इसलिए मैं इसको जल्दी से खत्म करूंगा, फिर इसको हम अगले संडे जब हम खुदा मौका देगा हम इसको आगे लेके जाएंगे। पहला सलातीन 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से देखें। 11वीं से हम पढ़ना शुरू करें तो मैं शॉर्ट आपकी जिंदगी में इसको देता हूँ। लिखा है, उसने कहा बाहर निकल और खुदा के पहाड़ के हुजूर खड़ा हो जा। उसने कहा बाहर निकल। आज आपको भी बाहर निकलने की जरूरत है। खुदा की आवाज आने से पहले क्या उसकी जिंदगी के अंदर आया? खुदा ने कहा बाहर निकल। आज बाहर निकलिए, जमीनी जिंदगी से बाहर निकलिए। इन जो खुदा का कलाम का फरमाता है, ना शुक्री से बाहर निकलिए, ना पाकी से बाहर निकलिए, हर तरह की जमीनी ख्वाहिशों से बाहर निकल। उसने कहा बाहर निकल। एलिया जब खुदा की जुनी में आई, उसने कहा बाहर निकल। एलिया तो यहाँ क्या करता है? बाहर निकल और खुदा के हुजूर खड़ा हो जा। खुदा की मर्जी को जानना है तो आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। इस जमीनी ख्वाहिशों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन हसद से, ज़नाकारियों से, हर तरह की झूठी तालीम से बाहर निकलना पड़ेगा। उसने कहा एलिया बाहर निकल और खुदा के हुजूर खड़ा हो जा। और खुदा की आवाज सुननी है तो निकल कर खुदा के हुजूर खड़ा होना पड़ेगा। और लिखा है देखो खुदा गुजरा, सुनिए, एक बड़ी तुंद आंधी चली। उस आंधी ने पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर डाला और खुदा उस आंधी में नहीं था। अभी खुदा नहीं आया, उससे पहले एक तुंद आंधी आई, तूफान आया जिसने पहाड़ों को ढा लिया, जिसने चट्टानों को तोड़ दिया। आज आपकी जिंदगी के अंदर भी जमीनी पहाड़ है, हर तरह की बीमारी है, हर तरह की मुश्किल है। जब इन तालीम से, इस अहद से जो खुदा का नहीं है बाहर निकलेंगे और खुदा की हजूरी में खड़े हो जाएंगे तो जिंदगी के अंदर कोई भी पहाड़ होगा, खुदा के आने से पहले पहले वो पहाड़ टुकड़ा टुकड़े व चट्टानें टूट जाएंगी। फिर लिखिए क्या लिखा है, और लिखा है खुदावंद आंधी में नहीं था, आंधी के बाद जल्जला आया और खुदा जल्जले के अंदर भी नहीं था। उसके बाद आग आई और आग के अंदर भी खुदा हरगिज नहीं था। खुदा आने से पहले हर रास्ते को साफ कर डालता है। हर खुदा की आवाज सुननी है तो फिर आपको तर्क करना पड़ेगा। उन तालीमात को जो जमीनी है, उन आदमियों की बातों को जो बिल्कुल खुदा की नहीं है, वो अंदर की बातों को जो तालीम के खिलाफ है, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। मुकाशफा कहता है मेरी उम्मत निकला, बाहर निकला। और फिर लिखा है आग आई, खुदावन आग में भी नहीं था। और लिखा है खुदा के जिंदा कलाम के अंदर मत्ती 15 बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, ये बात सुनिए। खुदा यीशु मसीह ने कहा, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से सुनिए खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, जो मजहब के अंदर मिलावट कर डालते हैं, पतरस रसूल हर शख्स वो खुदा का खादम कहता है, जो शागिर्द कहते हैं हम आदमियों की बात नहीं खुदा की बात को सुनना फर्ज करते हैं। और यही बात खुदा यीशु मसीह कहते हैं। उन फरीसियों ने कहा तेरे पास मेरे शागिर्द क्यों रवायत को नहीं मानते हैं? उसने ने जवाब दिया, मैं आदमियों की तालीम को नहीं मानता, मैं खुदा की तालीम को मानता हूँ। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया, जो बात मेरे खुदा ने नहीं कही, जो बात मेरे बाप ने कही, वो हर एक बात, हर एक चीज, हर एक रवायत मिटा डाली जाएगी। सुनिए लिखा है मत्ती 15 बाप नहीं आपके पास बाइबल तो नोट कर लीजिए। इसी बाप के अंदर वो कहते हैं कि तेरे शागिर्द रवायतों को क्यों नहीं मानते? और शागिर्दों ने कहा क्या फरीसियों ने ठोकर खाई? कहते हरगिज नहीं खाई, क्योंकि वो जानता है। उसने कहा जो पौधा जो
کی جائے گی. آپ بھی سنیے, آپ بھی سنیے. جو اس بات کو رکھتے ہیں کہ بس اس خادم نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا, اس میرے بزرگ نے کہہ دیا, اگر اس طرح کی زندگی گزارے گئے تھے ہرگز آپ کو خدا کی آواز نہیں آئے گی. اس نے کہا جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا ہے, جو روایت میرے باپ نے نہیں دی ہے, جو بات میرے باپ کے منہ سے نہیں نکلی ہے, وہ ہر ایک بات مٹا ڈالی جائے گی, جلا دی جائے گی, پھینک دی جائے گی. اس لیے خدا کا زندہ کلام اسے لیے سے کہتا ہے نکلا باہر نکل, تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اور جب خدا آتا ہے تو ہر ایک چیز کو صاف کر دیتا ہے. اپنے درمیان پہاڑ, اپنے درمیان ٹیلے, ہر ایک چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. جب آپ بھی اس طرح خدا کی حضوری میں آئیں گے, آپ کے درمیان شیطان جتنے مرضی پہاڑ, جب خدا وہاں سے آئے گا تو وہ سب ٹیلوں کو مٹا ڈالے گا. اور لکھا ہے, آگے سنیے, لکھا ہے اور آپ کے پاس خدا کی آواز آئی. اور خدا کی آواز کیسی تھی سنیے, خدا نے نہیں معلوم. لکھا ہے خدا کی آواز آئی. خدا ایک دبی ہوئی ہلکی سی آواز میں بولا, دبی ہوئی ہلکی سی آواز میں بولا, اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس سے پہلے زلزلے آئے, اس سے پہلے تند آندیاں آئی, آگ آئی. وہ اس لیے آئی کہ رکاوٹیں ساری دور ہو گئی, خدا کا جلال ظاہر ہو گیا. جب آپ کی زندگی اس طرح باہر نکلے گی, اس نے کہا میں جب میرا عہد توڑو گے میں اپنا منہ چھپا دوں گا, تب آپ کی زندگی کے اندر ہر کسی ایسا نہیں ہوگا. اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اب آخری سوال ہے, خدا کی آواز کو سنا کیسے چاہتے ہیں؟ آپ کتنے لوگ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ پہلی بات میں نے کہی, جب تک بنی اسرائیل کے اندر اس نے کہا میرا عہد کے اندر ملاوٹ ہوگی میں ہرگز گفتگو نہیں کروں گا. اور کلام یہ سکھاتا ہے خدا نے گفتگو کی, وہ آدم سے بولا, اور موسیٰ سے کے بارے میں لکھا ہوا ایسے بات چیت کرتے سے ہم بات کر رہے ہیں. خدا آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے, خدا آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں اور میں نے نام بنامت جانتا ہوں. اور خدا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے, لیکن جہاں ناپاکی ہے وہاں خدا نہیں سنتا, کیونکہ لکھا ہے ناپاک آدمی کی روح کی بات خدا نہیں سنتا. لیکن اگر وہ راست بازی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے. آپ کو مائل ہونا پڑے گا, اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو رکھنا پڑے گا. عبادت کرنی ہے تو پوری عبادت کرنی ہے. پہلا تسلونیکی اس کا 5 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے, پہلا قانون سنیے ساتھ, بلا ناگا دعا کیجیے, خدا سے دعا کیجیے, اب خدا میں تجھے سننا چاہتا ہوں. مجھے سننے والے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے کہ آج میں نے سجدہ کیا کل مجھے خدا کے تو کہاں ہے. جتنے بھی شاگردوں نے, جتنے لوگوں نے خدا کی آواز سنی, انہوں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا, خدا کی حضوری میں جھکے, اپنی زندگی کے اندر سے ملاوٹوں کو, بت پرستی کو, ہر طرح کے غیر معبودوں کی تعلیم کو نکالا. شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا. انہوں نے کہا ہمیں آدمیوں سے زیادہ خدا کی بات کو سننا ہے. بلا نگاہ اس بات پر دعا کیجیے. دوسرا اصول, 2 ہی اصول ہے, سنیے میرے ساتھ. زبور 29 ہے, اس کے اندر لکھا ہے خدا کی ایسی تمجید کرو. سنیے, پہلی بات بلا ناگاہ دعا, خدا کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شیاں ہے. اور یہی ہم کر نہیں پا رہے. بلا ناگاہ بھی ہم دعا نہیں کر پا رہے, اور نہ ہی خدا کی تمجید اس بادشاہ کے لائق کر پا رہے. یہ 2 اصول, اگر آپ خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں, آج ہی اس تعلیم سے, دنیا کی تعلیم سے, اپنی اندر کی آواز سے, لوگوں کی آواز سے باہر نکل آئیے, پھر اس کے حضور کھڑے ہو جائیے, پھر بلا ناگاہ دعا کیجیے, خدا میں تجھے سننا چاہتا ہوں, تو مجھے سننے والے کان دے, کیونکہ میں تیری بھیڑ ہوں, تو میرا اچھا چرواہا ہے. اور پھر اس نے کہا, دوسری اس نے اصول کہا خدا کے نام, اس کے شانہ شہاں, اس کی تمجید کرو
حمد و ثنا کرو. کتنے لوگ آج حمد و ثنا کے اندر تھے؟ پھر سنیے، اب سوچ، اس نے کہا تم میرا کلام اس لیے سنتے کہ تم میرے لوگ ہیں. سوچیے، میری بیٹیاں بھی سوچیں، میرے بیٹے سوچیے اس بات کے اوپر، میرے بزرگ سوچیے اس بات کے اوپر، جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں یہ سوچیے. وہ کہتا ہے اس کے نام کے شہاں اس کی تمجید کرو، حمد و ثنا کرو. اور یہی حصہ آپ مس کر جاتے ہیں. پھر کیسے ہم خدا کی آواز کو سنیں؟ کیسے کہیں گے اے خدا میں تیری بھیڑ ہوں؟ وہ کہتا ہے میری بھیڑیں میرے نام کو پہچانتی، اور وہ لکھا ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی. 10واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی. کیا آپ خدا کے پیچھے چلتے ہیں؟ سوچیے. میں اپنی زندگی میں یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں. پہلا سوال، کیا میں بلا ناگا خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں تیرا کلام کو، تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں؟ دوسرا سوال، کیا اس کے لائق میں اس کی حمد و ثنا، اس کی پرستش کرتا ہوں؟ پھر لکھا ہے کہ پاک عیاش آرائش کے ساتھ، پورے پاک بدن کے ساتھ، پاک کپڑوں کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ، پاک جسم کے ساتھ اس کے حضور سجدہ کر. پہلی بات میں نے کہی بنا ناگا دعا کر. دوسری بات، خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں. اگر وہ موسیٰ سے گفتگو کرتا ہے وہ آپ سے بھی گفتگو کرتا ہے. اگر وہ ایلیا سے بات کرتا ہے، یرمیا سے بات کرتا ہے، دانیال سے بات کرتا ہے، ہنوم سے بات کرتا ہے، یوحنا نبی سے بات کرتا ہے، ملاکی سے بات کرتا ہے، تو وہ آپ سے بھی بات کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کی آنکھ کے تارے ہیں، کیونکہ آپ اس کے خاص لوگ ہیں. پہلی بات، بلا ناگا دعا کیجیے. دوسری بات، تمجید اس کی، اس کے نام کے مطابق. تیسری بات، پاک آرائش کے ساتھ، بدن روح جسم کے ساتھ اس کو سجدہ کیجیے. پھر دیکھیے خدا قدرت آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگی. جب اس کی قدرت ایلیا کے پاس پہنچی تو پہلے دھند آندھی آئی، پہاڑ توڑ ڈالے، ٹیلے چیر ڈالے، زلزلہ آ گیا، آگ آ گئی. جب اس کا خدا کا جلال، آپ قدرت آپ کی زندگی میں آئے گی، اس کی آواز سے پہلے آپ کی جان بھر جائے گی. خدا کا زندہ کلام پڑھا اور سمجھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، بس سب کے ساتھ مل کر ہم خاص دعا مانگیں گے اپنے لوگوں کے لیے. خدا اپنی آواز کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرے تاکہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو سن کر زندگی پائیں، برکت سے بچیں. آج ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو بیمار ہیں، سانس کی پرابلم ہے، بیماری جو ہے وہ ان کے جسموں کے اندر گھر کر چکی ہے، ذہنی کمزوری ہے، تعلیم و تربیت